دیتی ہے دعوت اسلامی گر دل میں ہے چاہت اسلامی، قائم ہو ریاست اسلامی درکار قیادت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی، نہ جھکتی ہے نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ ومولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، شمس الرحمان سواتی صاحب، نائب امراء جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی، نائب قیمین، امراء زون، مقامی جماعتوں کے امراء اور اراکین جماعت اور معزز خواتین ذمہ داران اور اراکین، سب سے پہلے تو میں آپ تمام کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح سے پورے ضلع کا اجتماع شاید یہ ہمارا 2 سال کے بعد یہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے پورے ضلع کے اجتماعات ہوتے رہے، لیکن درمیان میں ہمارا یہ ضلع 3 حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد صرف امیر جماعت کے 2018 کے الیکشن کے بعد پورے ضلع کا ایک جوائنٹ سیشن ہوا تھا، اور اب دوبارہ سے صوبائی شورا نے اور عملہ نے جب اس ضلع کو اکٹھا کیا تو اس کے بعد کا یہ ہمارا پہلا اجتماع ہے۔ میں اس عرصے میں اب نیچے دورجات پہ جب جا رہا ہوں تو ہمارے بہت سارے بزرگ ارکان جو ہمیں ملتے ہیں، تو اس سے پہلے کے جو ارکان ہیں جو گزرے ہیں، اور یہاں پر بالکل ابتدائی اراکین جو یہاں پر گزرے ہیں، ان کے واقعات کو سن کر سچی بات یہ ہے کہ دل جو ہے نا خون کا آنسو روتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، اور کتنا ایثار اور قربانی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اس راولپنڈی ضلع کے اندر کام کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ تڑپ اور وہ لگن اور وہ جذبہ آج کم از کم میں اپنے اندر مفقود پاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اراکین جماعت جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جتنے بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، جو معذور ہیں، بزرگ ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ آج یہاں تشریف نہیں لا سکے، تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کے دینی اور ایمان کی جو روح ہے وہ ہمارے اندر منتقل کرے۔ مثال کے طور پر 1-2 واقعات مجھے، یعنی جس وقت ہم دولتالہ کی طرف گئے تو ایک بزرگ رکن جماعت نے مولانا فتح محمد صاحب سے بھی پہلے کے رکن، جو ہمارے اس پنڈی ضلع کے پہلے رکن ہیں راغب الحق صاحب، ان کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے تڑپ اور جذبے کے ساتھ، یعنی 20 کلومیٹر پیدل چل کے وہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے تھے اور ان کو دعوت دیتے، ان سے اعانت وصول کرتے، تپتی دھوپ کے اندر۔ ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، یعنی اپنے گھر سے نکلتے، ایک دوسرے رکن جماعت کے پاس جاتے، ان کو وہاں سے لیتے اور ایک اور گاؤں میں جاتے اور وہاں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرتے۔ اسی طریقے سے ایک گاؤں کے اندر وہ جاتے اور جماعت کے لٹریچر کو جو ہے نا ان کے پاس ایک تھیلے میں وہ لٹریچر ہوتا۔ اسی طرح ایک رکن جماعت نے مولانا فتح محمد مرحوم کا ایک واقعہ سنایا
انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ خود انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے سنایا ہے کہ ایک دفعہ ان کے گھر میں مہمان آ گئے اور مولانا فتح محمد صاحب کے گھر میں بستر کی کمی تھی، تو جتنے بھی بستر تھے وہ انہوں نے مہمانوں کو دے دیے، اور اس کے بعد پھر بھی مہمان کے پاس بستر کم تھے، تو کہا کہ مولانا فتح محمد مرحوم نے کہا کہ رات کو میں اور میری بیوی اپنے بچوں کو گود میں لے کر بیٹھے اور سردیوں کی رات ہم نے ساری رات جاگ کے گزاری اور اپنا بستر بھی اٹھا کے مہمان کو دے دیا۔ یعنی یہ ایثار اور قربانی کی مثالیں جو بھی ہم نے پڑھی اور ہم نے سنی، یہ ہمارے بزرگ ان ارکان کے واقعات ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دائرے کے اندر دیکھے کہ کس طریقے سے ہمارے ان بزرگ ارکان نے، یہاں پہ راغب حسین صاحب سب سے پہلے رکن بنے، اس کے بعد شاید مولانا فتح محمد صاحب رکن بنے، اس کے بعد میں ابھی وقاص بھائی سے پوچھ رہا تھا کہ ان کے دادا جان شاید تیسرے یا چوتھے نمبر پہ جو ہے نا وہ رکن بنے۔ لیکن آج جماعت اسلامی کی اتنی بڑی جماعت اسلامی، یعنی اس دور کی جماعت اسلامی کی ساکھ اور مقام اور مرتبہ، اور آج کی جماعت اسلامی کا ساکھ اور مقام اور مرتبہ، یعنی اس وقت کے دو ارکان کی تعداد کو دیکھیں اور آج کے ارکان کی تعداد کو دیکھیں، درمیان میں ہزاروں ارکان جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان تمام کا اجر اور ثواب ان بالکل ابتدائی ارکان کی جو ہے نا قبر میں اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ اس لیے ہم بھی اپنے لیے ایک شجر سایہ دار لگا کے چلے جائیں۔ ابھی جیسے کہ آج صبح ڈاکٹر صاحب نے عباد الرحمن کے اوپر جو ہے نا بات کی کہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کے رویے کیسے ہوتے ہیں، ان کا اخلاق ہے، ان کا کردار ہے، ان کی عبادات ہیں، ان کا جو ہے نا دن کا اور رات کا اور ان کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ان کے رویے کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ عباد الرحمن کی وہ صفات ہمیں اپنے ان پرانے ارکان جماعت کے اندر، جہاں صحابہ اکرام کے اندر نظر آتی ہیں، جہاں اہل ایمان کے اندر نظر آتی ہیں، وہ ساری کی ساری صفات ہمیں اپنے ان جماعت کے بالکل بانی ارکان کے اندر، آج بھی الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہے جو ان باتوں کے اوپر عمل کرتی ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارا ویژن اور ہماری سوچ، ہماری دعوت کا جو ہے نا ویژن اور سوچ وہ کس لیول پر ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارے جو وہ بزرگ ارکان تھے یا اس اہل ایمان تھے یا اس سے پیچھے صحابہ اکرام تھے، ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھیں۔ دیکھیں تحریکوں کے اندر میں جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، تحریکوں کے اندر ہمیشہ اضطراب آتے ہیں، فیصلوں کے اندر اضطراب ہوتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مضطرب ہوئے واقعات کی وجہ سے، آپ اندازہ لگائیں کہ اگر تحریکی زندگیوں کے اضطراب کو دیکھیں، یعنی ان فیصلوں کے نتیجے میں اور مشکل حالات کے نتیجے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ہجرت حبشہ کے موقع پہ کتنا اضطراب نظر آتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ آپ ہجرت کر جائیں، اور چاروں طرف سے کفار نے گھیرا ہوا ہے، اور رات کے وقت وہ نکل جاتے ہیں، پیچھے سے کفار جو ہے نا سمندروں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے حبشہ کی طرف لے گئے، اور خود پھر حبشہ کے اندر کتنا اضطراب تھا کہ پیچھے سے کفار مکہ گئے کہ یہ ہمارے باغی یہاں پر آ گئے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں عام الحزن کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہو جاتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا، خاتون اول ہیں جنہوں نے یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان کی فوتگی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اضطراب تھا کہ اس سال کو جو ہے نا عام الحزن قرار دیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، یا طائف کی وادی میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب دیکھیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ طائف کا جو دن تھا یہ سب سے مشکل دن تھا۔ اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جاتے ہیں، اور غار ثور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اضطراب کو دیکھیں کہ جب کفار مکہ کے پاؤں نظر آ رہے ہیں اور بالکل اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اس اضطراب کو جو ہے نا تسلی میں بدلا۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اضطراب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا، لیکن اس کے بعد صحابہ اکرام کو ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کہا کہ احرام کھول دیں، حلق کروائیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور باقی سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے مکالمہ بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم حق کے اوپر نہیں ہیں؟ لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں،
امہات المومنین میں سے جو ان کے ساتھ تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور خود حلق کر دیں اور احرام کھول دیں، تو پھر دیکھیں صحابہ اکرام بھی کھول دیں گے اور پھر وہاں پہ قربانیاں ہو گئیں۔ تو یعنی وہ اضطراب کتنا بڑا اضطراب تھا۔ اسی طریقے سے ہم یہ اضطراب دیکھتے ہیں کہ غزوہ یعنی بدر کے موقع پہ اضطراب کو دیکھیں، غزوہ احد کے موقع پہ اضطراب کو دیکھیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں اور سارے 70 گھروں کے اندر ماتم ہے، اور خود حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہو گئے ہیں، لیکن صبح کے وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جو ہے نا جبرائیل امین بتاتے ہیں کہ ابو سفیان سوچ رہا ہے واپس آنے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت صحابہ اکرام کو دوبارہ سے، یعنی گھروں میں ماتم ہیں، گھروں میں جو ہے نا ابھی دفنایا نہیں ہے، صحابہ اکرام کو دفنایا نہیں ہے، اس اضطراب کی کیفیت کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ نکلے، دوبارہ نکلے اللہ کے راستے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے جاتے ہیں، تو درمیان میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو مسلمان ہو چکا تھا لیکن ابھی اظہار نہیں کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے بھیجا کہ جائیں دیکھیں کہاں پہ ابو سفیان کے قافلے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جب وہ پہنچا تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، یعنی یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے، اور وہ وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ خندق کے موقع پہ کتنا اضطراب ہے کہ چاروں طرف سے کفار کی طاقتیں جو ہے نا امنڈ کے آ گئی ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، روایات کے اندر آتا ہے، عصر کی نماز قضا ہو گئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس وقت وہ سارا جو ہے نا قافلہ لٹ جاتا ہے، آندھی چلتی ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا اور یہ کہا کہ آج کے بعد کفار یہاں پر حملہ نہیں کریں گے، اس کے بعد ہم مسلمان آگے بڑھیں گے۔ یعنی یہ سارے کے سارے جتنے بھی اضطراب ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے عمل کے نتیجے میں یا ہماری بات کے نتیجے میں کوئی اس کا اثر نہیں نکلتا، انسانوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، پوری کائنات کے اوپر انسان کی جو ہے نا ایک چھوٹے سے جملے کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے یعنی یہ جتنے بھی اضطراب ہیں، یہ سارے کے سارے اضطراب فیصلوں کے اندر ہوتے ہیں، مشکلات کے ماحول کے اندر ہوتے ہیں، لیکن کیا اس اضطراب کے نتیجے میں انسان مایوس ہو جائے؟ کیا صحابہ اکرام مایوس ہو گئے تھے؟ کیا انہوں نے پسپائی اختیار کر لی تھی یا اس کے مقابلے میں آگے بڑھنے کا؟ اور قرآن اس موقع پہ کیا کہتا ہے کہ وما زاد، یہ آزمائش کے موقع پہ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، کہ اس موقع پہ ان کا ایمان جو ہے نا اور اطاعت کا جذبہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اب اللہ کی نصرت اور تائید اور مدد آ کے رہے گی۔ اس لیے ایسے مواقع پہ مایوسی اختیار کرنا، خود مایوس ہونا، بیسیوں کو مایوس کرنا، اور اس کے مقابلے میں جو ہے نا اللہ کے راستے کو چھوڑ دینا، اللہ کے دین کی اطاعت کو چھوڑ دینا، نظم کی اطاعت کو چھوڑ دینا، نظم کے فیصلوں کو پس پش ڈال دینا، اور اپنی رائے کو جو ہے نا آگے اظہار کرنا کہ میری رائے اس موقع پہ یہ تھی اور میری رائے اس موقع پہ یہ تھی۔ یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ایسے مشکل حالات کے اندر ہی آزمائش ہوتی ہے، ایسے مواقع پر ہی فیصلوں کو جو ہے نا امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ان حالات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو قرآن ہمیں جب انسان کا اندر والا انسان بدلتا ہے، اندر والے انسان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ایمان اور آزمائش کی طرف آگے بڑھ کر اطاعت کی طرف جاتا ہے، اس کا ایمان ایسے مواقع پہ بڑھتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ہمیں یعنی کامیابی کا جو راستہ بتایا، کہا کہ قد افلح المؤمنون، دوسری جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، یعنی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا، دائرہ اسلام میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا غفلت کی زندگی سے نکل کر شعوری زندگی میں آ گیا، اس نے اپنے نفس کا جو ہے نا تزکیہ کر لیا، اور پھر فرمایا کہ انسانوں کے دلوں کے اندر اور انسان کے نفس کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، ماحول کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے وہ، کہا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کو نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا تو وہ جو ہے نا فلاح پا گیا، حقیقت میں وہ کامیابی حاصل کر گیا۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی اطاعت کا جذبہ جو ہے نا یہاں پر کہا گیا، تقوی کی روش اختیار کرنے کا کہا گیا۔ اس لیے ایسے مواقع پر عبادات کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور یہ جو آیت میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یعنی یہاں پر بھی جو ہے نا ایمان کے بعد انسان کو نماز اور عبادات کی طرف متوجہ کیا گیا، نیکی کے کاموں کی طرف متوجہ کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ
یعنی رب کی بندگی بحیثیت مجموعی تمام دائروں کے اندر رب کی بندگی اختیار کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ گے۔ لیکن منور حسن صاحب یہاں پر ایک جملہ بولتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے کہ جب ہم تحریکی زندگی میں کام کرتے ہیں تو انسان کی شہرت ہوتی ہے، انسان کو متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے، لیکن اس شہرت کے پیچھے جو ہے نا انسان کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اپنی نام و نمود کے لیے کام کر رہا ہوں، یا میں اپنے جو ہے نا کسی تقوی کو بیان کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ میں معاشرے کے اندر بڑا سخی مشہور ہو جاؤں، معاشرے کے اندر بڑا مجاہد مشہور ہو جاؤں۔ تو وہ کہتے تھے کہ شہرت کی چاٹ انسان کو نہیں لگنی چاہیے، تقوی کے پیچھے جو ہے نا گہرائی موجود ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن بھی ہمیں یہ بات کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کرنا، اپنے نفس کا تقوی بیان کرنا۔ ایسے مواقع پہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں نے یہ کام کیا اور میں نے یہ کام کیے اور میں نے اتنا بڑا جو ہے نا یعنی جماعت اسلامی کا کام کیا اور اقامت دین کی جد و جہد کا کام کیا، تو نفس کے تزکیے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ نفس کا تزکیہ جو ہے کبھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کی طرف خود جو ہے نا متوجہ کرتا ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ خود کر سکتا ہے۔ کہا کہ قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور اس کے تزکیے کی نسبت جو ہے نا خود اللہ اپنی طرف کرتا ہے۔ کہا کہ بل اللہ یزکی من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے، اس کے نفس کو جو ہے نا سیدھا کر دیتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا روحانیت اور نیکی اور پرہیزگاری کی روش پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی اس کی نسبت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یعنی بار بار جو ہے نا تزکیے کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، قرآن کی تعلیمات کی طرف کی گئی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں رات کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خطبات کو دیکھ رہا تھا، انفاق فی سبیل اللہ کے نیچے، اس اصطلاح کے نیچے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک اسلام کی عمومی دعوت ہے جس میں ہم اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں، روحانیت اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اسلام کی خصوصی دعوت کیا ہے، وہ مال کا انفاق ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اور مال کو کہاں خرچ کرنا؟ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اس کو خرچ کرنا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ آپ نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، نیکی کے اس بلند مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ اپنے مال کو، اور خاص طور پر وہ مال جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، ظاہر ہے ہمیں اپنی کوٹھیوں کے ساتھ، اپنے بنگلوں کے ساتھ، اپنے پلاٹوں کے ساتھ، اپنے کاروباروں کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں محبت ہے، تو کیا ہم اس میں سے اچھا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں یا پھر سنبھال کے رکھتے ہیں اور بہت تھوڑا سا مال جو ہے نا اللہ کے راستے میں دیتے ہیں؟ اسی طرح فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہا کہ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی کہا کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، تو کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو۔ یعنی اپنی ضروریات زندگی کے مطابق آپ دیکھیں کہ 5 مرلے کا مکان آپ کی ضرورت ہے، ماہانہ 1 لاکھ روپے آپ کی ضرورت ہے، 2 لاکھ روپے آپ کی ضرورت ہے، لیکن اس سے آگے کیا کچھ بچتا ہے ہمارے پاس؟ کہا کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ بچے ہوئے سارے کے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، قُلِ الْعَفْوَ۔ اور پھر فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی مال کی محبت ہونے کے باوجود یہ اسلام کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو جہاں عبادات کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں مال کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پہ یہ اپیل کی صحابہ اکرام سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اپیل کی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یعنی یہ وہ مدات بتا دیں کہ ان راستوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ان مقامات پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اپنے بیواؤں کو دیکھنا ہے، یتیموں کو دیکھنا ہے، مساکین کو دیکھنا ہے، جو گردن جن کی جو ہے قرضوں کے نیچے دبی ہوئی ہے، جو جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ یعنی مال کی محبت ہونے کے باوجود ایک آدمی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی آپ کے مالوں میں حق ہے، سائل کا اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ ہم صرف جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، اس معاشرے کے لیے جو ہے نا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، اس کی ترغیب اسلام بار بار دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، تزکیہم بہا کا مطلب دونوں ہے، یعنی اس کے ذریعے سے مال بھی پاک ہوتا ہے اور انسان کا نفس بھی پاک ہوتا ہے۔
یعنی مال کی محبت دنیا میں کم ہوتی ہے اور آخرت کی محبت بڑھتی ہے، اور یہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کی سیرت پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تبصرہ کیا، خاتون اول ہیں، گھر میں آئے اور بوجھ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس کا ڈر ہے کہ کہیں اس بوجھ کی وجہ سے میری جو ہے نا جان نہ نکل جائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 5 باتیں کی جن کا مال کے ساتھ تعلق ہے، جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے ساتھ تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کبھی بھی نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ آپ کو عزت دے گا۔ کہا کہ انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور سیرت میں دیکھوں کہ میں کتنی صلہ رحمی کرتا ہوں۔ گھر میں ناچاکی ہو جاتی ہے، خاندان میں ناچاکی ہو جاتی ہے، علاقے میں ناچاکی ہو جاتی ہے، میرا اس میں رویہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہاں پر ابھی ایک سوال آیا کہ ایک رکن جماعت اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دے رہا ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے، کس مقام پہ ہم کھڑے ہیں؟ ہم یہ دوسروں کے لیے واقعات بیان کرتے ہیں، خود ہم کدھر ہیں؟ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ انک لتصل الرحم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی اس بات کے اوپر جو ہے نا محیط ہے، لیکن ایک رکن جماعت دیکھے کہ میں صلہ رحمی میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ میرے گھر کے اندر، میرے دوستوں میں، میرے علاقے میں ناچاکی ہو جاتی ہے، اراکین جماعت کے اندر ناچاکی ہو جاتی ہے، تو صلہ رحمی میں میرا کیا کردار ہے؟ اسی طرح فرمایا کہ تحمل الکلہ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تکسب المعدوم، آپ کما کے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ مال کے ساتھ تعلق ہے، ہر چیز میں انسان کے نفس اور مال کا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے پھر فرمایا تکری الضیف، مہمان نواز، یعنی مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے۔ تو میں دیکھوں کہ میں اپنے گھر میں کتنا مہمان نواز ہوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے جو ہے رشتہ داروں کے لیے، یا ہم نے گھروں پہ تالے لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو کچھ اللہ کے آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کے راستے میں کھولیے اس کو، اور یہ دسترخوان اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے اس ساری جگہوں پر دیکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ حق کے راستے میں جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا۔ یعنی آج ہمارے اراکین جماعت، کارکنان جماعت، ہمارے خاندان اور ہماری فیملیز جو شہداء کی فیملیز ہیں، تو کیا ہم ان کی جو ہے نا خیرخواہی کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی پشپنائی کر رہے ہیں؟ اخوان المسلمین کے سارے جو ہے نا سسٹم کو دیکھیں، وہاں پہ 10-10 افراد کے اسرے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ 10 افراد میں کوئی شخص جیل میں چلا جائے، کوئی جو ہے نا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، پیچھے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، اس کے خاندان کے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ میرے بچوں کی فیسیں کون دے رہا ہے، میرے کچن کا نظام کون چلا رہا ہے۔ وہ 10 افراد کا ایک خاندان بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر مقامی جماعت ایک خاندان ہے، تو مقامی جماعت کے اندر کیا وہ درد دل موجود ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بات بتاتی ہے، اور یہی وہ بنیادی اصول ہیں جس نے مردہ معاشرے کو، مردہ ضمیر انسانوں کو جو ہے نا صحابہ اکرام کی جماعت میں تبدیل کر دیا، اس معاشرے کو زندہ معاشرہ بنا دیا۔ اگر آج میں اپنے آپ کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھر کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے ماحول اور معاشرے کو اور یونین کونسل کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور معاشرے کو جو ہے نا بدلا اس طریقے سے، ایک مردہ ضمیر معاشرے کو زندہ ضمیر معاشرہ بنا دیا، لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے والا معاشرہ بنا دیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی ان بیماریوں کو جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں ان کو سمجھا۔ یعنی تیسری کامیابی کی سیڑھی یہ ہے کہ دور حاضر کے چیلنجز کو سمجھا جائے، اور پھر ان چیلنجز کا جو ہے نا مقابلہ کیا جائے، دور حاضر کی بیماریوں کو سمجھا جائے اور ان بیماریوں کا پیچھا کیا جائے، ان کا حل نکالا جائے۔ مثال کے طور پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 75 سال 100 سال پہلے انہوں نے پورے معاشرے کا جو ہے نا احاطہ کیا، اس کی بیماریوں کو انہوں نے دیکھا کہ آج مسلمانوں کے اندر غلامانہ ذہنیت پیدا ہو گئی ہے، مسلمان مغرب کے جو ہے نا تہذیب کے دلدادہ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام تعلیم بے خدا نظام تعلیم، انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام سیاست سارے کا سارا انگریزوں کی جو ہے نا منشا کے مطابق چلنے والا، انہوں نے کہا کہ نظام قانون انگریزوں کا بنایا ہوا، نظام معیشت سود کے مطابق چلنے والا، اور ہر جگہ پر ہم مسلمان مولانا اپنے واقعات کو بیان کرتے ہیں، اپنے سفر کے واقعات کو بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا ہندوؤں کے سامنے ہم مسلمان جب بات کر رہے ہوتے تھے تو کیسے جھک کے بات کرتے تھے، کیسے جو ہے نا نیچے جو ہے نا، خود مولانا مودودی کے ٹرین کے واقعات ہیں کہ ایک ہندو کیسے مسلمان سے بات کر رہا ہے اور مسلمان ہندو کے ساتھ کیسے بات کر رہا ہے۔ تو یہ غلامانہ ذہنیت مسلمانوں کے اندر تھی، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حل پیش کیا، کتابوں کے اندر، لٹریچر کے اندر اس کا حل پیش کیا۔ اسی طریقے سے دوسری بیماری آج کے اس دور کے اندر جو اس دور کے اندر بھی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی تھی،
اور خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر بھی تھی، اور آج یہ بیماری ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے کہ مالی اور اخلاقی کرپشن، یعنی مالی اور اخلاقی کرپشن نے ہمارے معاشرے کو گن کی طرح کھا لیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے حکمران کرپٹ، ہمارا پورا سسٹم کرپٹ، پھر ہمارے ہاں کمیشن کے مافیاز، اور پھر اسی طریقے سے لینڈ مافیاز اور ڈرگ مافیاز، اور پھر ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز، یہ کہیں کہ ایم این اے اور ایم پی اے فار سیل، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اخلاقی دیوالیہ پن کے کس مقام پہ چلے گئے ہیں۔ قوم کا ایک اخلاقی دیوالیہ پن کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اگر کچھ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، معاشرے میں ڈٹ کر نہیں مقابلہ کریں گے، تو اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ آج اس ملک پاکستان میں جو ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم اس کو اسلامی مملکت بنائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا، لیکن آج مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، مولانا سے پوچھا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہے۔ مختلف مواقع پہ مولانا سے پوچھا گیا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہے، تو مولانا نے کہا، جب قرارداد مقاصد منظور ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج ہماری ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پھر مولانا نے ایک موقع پہ فرمایا کہ پاکستان کے مستقبل کا سوال نہ کریں، بلکہ مستقبل بنانے کے بارے میں آپ فیصلہ کریں، یعنی سوال نہیں کرنا بلکہ مستقبل تعمیر کرنا ہے، آپ نے اور ہم نے تعمیر کرنا ہے، معاشرے میں اٹھ کے کھڑا ہونا ہے۔ پھر ایک اور موقع پہ مولانا نے کہا کہ آج اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جتنے مواقع ساری امت مسلمہ میں وہ مواقع موجود ہیں، وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے پھر ایک اور مواقع پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آپ کو اس ملک کا مستقبل عزیز ہے تو پھر ڈٹ جائیں کہ ہم اس ملک کے مستقبل کو تاریک نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس دفعہ کے ترجمان میں بھی یہ سوال چھپا ہوا ہے، آپ نے اگر مطالعہ کیا ہو تو۔ اس لیے جو ہے نا، یعنی اہل نظر اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے اس جماعت اسلامی کو کامیاب کیا، ترتیب دیا، آج اس مقام تک آپ نے اور ہم نے اس کو پہنچایا ہے، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک کامیابی کے لیے عزم نو کریں۔ اب کامیابی کے لیے عزم نو کرنے کے لیے جو ہے نا، ہم نے جو منصوبہ ترتیب دیا ہے اس میں اپنی تنظیم کو اس کی تکمیل کرنی ہے۔ آج بھی بہت ساری یونین کونسلیں ایسی ہیں جہاں پر ہمارا نظم موجود نہیں ہے، جہاں حلقہ موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پولنگ اسٹیشن لیول پر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اپنی بلاک کوڈ کے اوپر جماعت اسلامی کو ترتیب دیں۔ ہم نے کہا کہ چلو پہلے مرحلے پہ بلاک کوڈ نہیں تو پولنگ اسٹیشن تو معروف ہیں، پولنگ اسٹیشن تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ ہماری پی پی کے اندر 100 جو ہے نا پولنگ اسٹیشن ہے، 110 اور 115 اور 120 پولنگ اسٹیشن ہے۔ ہم یہاں پر جماعت اسلامی کو منظم کریں، جی آئی یوتھ کو منظم کریں، حلقہ خواتین کو منظم کریں، شعبہ اطفال کو منظم کریں۔ اسی طریقے سے ہم نے ذیلی تربیت گاہیں، یعنی زیر تربیت افراد، بہت ساری یونین کونسلیں ایسی ہیں جب نیچے ہم جاتے ہیں تو 10 سال میں وہاں پہ کوئی رکن نہیں بنا، 5 سال ہو گئے وہاں پہ کوئی رکن نہیں بنا ہے۔ اس لیے آپ اپنی پی پی میں، آپ جس یونین کونسل کے امیر ہیں، آپ خود سوچیں، آپ کے چاروں طرف جو ہے نا، ابھی ہم نے ایک پی پی کو کہا، انہوں نے 2 دن کے اندر ہمیں 60-70 افراد کی لسٹ بنا کے دے دی، لیکن وہ پی پی ایسی ہے کہ جہاں 5 سال سے کوئی رکن نہیں بنا، لیکن 60-70-80 افراد آپ بنا کے دے سکتے ہیں۔ تو ایسے افراد کو اسٹڈی سرکل کروانا، لٹریچر ان تک پہنچانا۔ پھر اسی طریقے سے ضلع کی ہم نے تربیت گاہوں کو بحال کیا، الحمدللہ ان 5 مہینوں کے اندر ہم نے 2 ضلع کی تربیت گاہیں کر لیں۔ اسی طرح سیاسی لحاظ سے بھی ہم وہ ویژن بھی رکھتے ہیں، ہم نے اپنے تمام جو ہے نا سیاسی اور بلدیاتی الیکشن کی ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم نے تمام این ایس کے اندر جو ہے نا جا کے اجتماعی ارکان کروا لیے ہیں، ابھی 63 اور 57 رہتا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اندر ہم نے اجتماعی ارکان کروانا ہے، اور اس کے لیے آپ تیاری کر لیں کہ جن تحصیلوں کے اندر، جو ہے نا آپ نے یعنی ایم سیز کے اندر، جن صوبائی اسمبلی کے اندر جو کینڈیڈیٹ آپ نے نامینیٹ کرنے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ الجھنا تو نہیں ہے، ہم آپ سے رائے لے رہے ہیں، آپ کے اجتماعی ارکان میں آئیں گے، آپ سے رائے لیں گے، اس کی تیاری کریں۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنے منصوبے کے اندر ارکان کو ٹارگٹ دیے ہیں، اسی طریقے سے مقامی جماعتوں کو ٹارگٹ دیا ہے، زون کو ٹارگٹ دیا ہے، ضلع کو ٹارگٹ دیا ہے، اور پھر آگے جو ہے نا آپ کے منصوبے کے اندر جو مرکز اور صوبہ جو ہے نا بار بار ہمیں اصرار کر رہا ہے کہ آپ شعبہ اطفال کو منظم کریں، جی آئی یوتھ کو جو ہے نا ایک پی پیز کے اندر 100 یونٹ اس کے بنائیں۔ اسی طریقے سے حلقہ خواتین کے لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جن مقامات پر جو ہے نا ہمارا حلقہ خواتین کا نظم موجود نہیں ہے، ارکان جماعت خود جو ہے نا اپنے گھروں میں درس قرآن کروا کے 2-3 مرتبہ آپ خود کروائیں، اور اس کے بعد حلقہ خواتین کو بلائیں اور وہ اس نظم کو سنبھال لیں۔ اسی طریقے سے اراکین جماعت، یعنی اپنے بارے میں ہم سوچیں کہ میرے شب روز کدھر گزر رہے ہیں، میری جو ہے نا ایفیلیشن کدھر ہے، میرے دل کی تڑپ اور لگن کدھر ہے، یعنی اس بات کو جو ہے نا بار بار چیک کرتے رہیں، دیکھتے رہیں۔
اسی طریقے سے جو ہے نا یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ ابھی ہماری رابطہ عوام مہم چل رہی ہے. ہم نے ہر رکن جماعت سے کہا کہ 50 افراد کو آپ نے دعوت دینی ہے اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ نے اپنے گھر میں اپنے خاندان اور اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا ہے, ان کو جماعت اسلامی کا نظریہ پڑھ کے سنانا ہے. اور یہ ہینڈ بل جو ہم نے چھاپ کے دی اس میں باقاعدہ وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اگر آپ اپنے خاندان, اپنے بچوں کو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو لے کے بیٹھے وہی پڑھ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ساتھ آپ کو جو ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ اپنے حلقہ درس قرآن بنائیں گے, اپنی گلی اور محلے کے 40 افراد تک یا 40 گھروں تک آپ نے دعوت پہنچانی ہے. جماعت اسلامی کا پیغام لے کے چلیں. اب کتنا خوبصورت مرحلہ ہے کہ چاروں طرف سے مطلب صاف ہوتا چلا جا رہا ہے, آپ کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ راستہ بناتا چلا جا رہا ہے, اور ہم دبک کے گھر میں بیٹھے ہوں, ہم جو ہے نا اپنی گلی میں نہ نکل رہے ہوں, اپنے محلے میں نہ نکل رہے ہوں, اپنے جو ہے نا کاروباری مراکز میں نہ نکل رہے ہوں. اس لیے آپ کو جو ابھی انفاق فی سبیل اللہ کی مہم کے لیے کوپن دیے گئے ہیں, ہر رکن جماعت کے ذمہ 10,000 روپے لگائے. کون سی بڑی قیامت آ جاتی ہے؟ آپ خود اپنے پاس سے دیں, اگر نہیں دے سکتے ہیں تو آپ جمع کر کے دے دیں. 10,000 روپے جو ہے نا آپ سے مرکز نے مانگا ہے, اور اس کے جو ہے نا شیئر مرکز کو بھی چلے جائیں گے, صوبے کو بھی چلے جائیں گے, سب کو جائیں گے. لیکن آپ انفاق فی سبیل اللہ کی اس مہم کے اندر آپ کو 2 مہینے دیے گئے ہیں. آج جو ہے نا یہاں پر مجھے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں, میرے جماعت کے سامنے اعلان کرنا چاہتے ہیں. بالکل اس بات کا اعلان ہونا چاہیے. جو 5 لاکھ روپے دے سکتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں, جو اس کے بعد جو ہے نا 1 لاکھ روپے دے سکتے ہیں, 2 لاکھ روپے دے سکتے ہیں, 50,000 روپے دے سکتے ہیں, 25,000 روپے دے سکتے ہیں, 10,000 تو سب کو دینا ہے. یعنی یہ تو کہا کہ ذالک اضعف الایمان والی بات ہے, یعنی یہ اضعف الایمان والی بات ہے جو آپ سے اپیل کی گئی ہے کہ 10,000 روپے. لیکن ہم اس پہ بھی پسپائی اختیار کریں؟ نہیں اختیار کرنی انشاءاللہ. اسی طریقے سے 24-28 مارچ کو جلسہ عام ہے. جلسہ عام کے لیے عوامی جلسہ عام, فیملی جلسہ عام. اس میں ابھی جو ہے نا آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک دن میں ایک وقت میں 14 تربیت گاہیں کروائیں, اور کم از کم جو ہے نا 14-15 ہزار لوگ ہمارے ساتھ ایفیلیٹ ہوئے. کورونا کی اس مہم کے بعد کہ جب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید خواتین نہیں نکلیں گی, بچے نہیں نکلیں گے, لیکن آج پورے پاکستان سے, پورے شمالی پنجاب سے ہمیں بار بار فون آ رہے ہیں. کراچی سے مجھے فون آیا, جنوبی پنجاب سے فون آیا کہ کیسے آپ نے یہ پروگرام کروا لیے, فیملی تربیت گاہ کیسے جو ہے نا 14 تربیت گاہیں 14 زون کے اندر ایک وقت میں, یعنی کیسے ہو گئی؟ یہ اللہ آپ کی مدد سے ہوئی, اللہ کی تائید اور نصرت سے ہوئی, آپ کی محنت کا نتیجہ تھا. اور اس وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے. اس لیے جماعت اسلامی آج اپنے نشان اور جھنڈے پہ کھڑی ہے, تو امیر جماعت محترم کا ایک ہی تقاضا ہے. تو پھر ہم نے اپنے منہ پہ کالک تو نہیں ملنی, ہمیں تو کوشش کرنا ہے کہ میں جس پولنگ اسٹیشن پہ ہوں, میری کل کائنات وہ پولنگ اسٹیشن ہے, وہاں پر جو ہے نا 1,000 کے لگ بھگ ووٹر ہیں, اور 1,000 افراد کو آپ نے جو ہے نا ڈھونڈنا ہے, ان تک دعوت پہنچانی ہے, ان تک لٹریچر پہنچانا ہے, ان کو تربیت گاہوں میں لے کے آنا ہے, مرکز کی تربیت گاہ میں لے کے جانا ہے. 1,000 افراد کو 75 سال سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ان میں سے 500 ووٹ تو ڈالتے ہی نہیں, اور 500 بھی ہم سے غائب ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پولنگ اسٹیشن پہ, ابھی میں عثمان بھائی کو کہہ رہا تھا کہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ 8300 پہ جو ہے نا اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں, آپ کو بلاک کوڈ مل جائے گا. آپ وہ بلاک کوڈ ایک کاغذ پہ لکھ کے اپنا پی پی لکھ کے ہمیں یہاں جمع کروا دیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا بلاک کوڈ کے اوپر آج جو ہے نا 1,000 ہمارے جو ہے نا یونٹ بن جائیں گے, یعنی ایک صدر اور ایک سیکٹری, یعنی جس مقام پہ, جس بلاک کوڈ میں, جس پولنگ اسٹیشن پہ ہمارا رکن جماعت موجود ہے, اس کی کل کائنات وہ پولنگ اسٹیشن ہے. وہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے نے کتنے لوگوں کو مسخر کیا ہے. آپ کی کل کائنات آپ کا پولنگ اسٹیشن ہے. باقی آپ سے کوئی ہم رپورٹ نہیں مانگتے. آپ نے ایک پولنگ اسٹیشن پہ درس قرآن کا حلقہ بنانا ہے. حلقہ خواتین سے ہماری اپیل ہے کہ وہ حلقہ خواتین کا درس قرآن کی جو ہے نا بنائیں. شعبہ اطفال کو منظم کریں اور یوتھ کے نوجوانوں کو منظم کریں. پولنگ اسٹیشن پہ 2 سال کے بعد جو آپ کو ٹینشن ہونی ہے, وہ آج ہم آپ کے ٹینشن میں شریک ہیں. ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آج منظم ہو جائیں, 50 اور 60 70 80 بندے جمع کریں اور نوجوانوں کو جمع کریں, اور اس موقع پہ جو ہے نا آپ ڈھونڈیں گے کہ 50 افراد آپ کو نہیں ملیں گے. لیکن آج اگر ہم کوشش کریں گے, محنت کریں گے, تو یعنی یہ وہ بنیادی ٹارگٹس ہیں جن کو ہم نے اچیو کرنا ہے اور جن کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہی مرکز کی پالیسی ہے. مرکز یہ چاہتا ہے اس موقع پہ کہ آپ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں, آپ محنت کریں, کوشش کریں, ووٹر کے پاس جائیں, ان کو جو ہے نا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پہنچائیں. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اور یہاں کشمیر جماعت کے نظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں, ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ امیر جماعت محترم یہاں تشریف لا رہے ہیں. نیچے ہماری خواتین آئی ہوئی ہیں. لیکن ہم کوشش یہ کریں, محنت کریں کہ اس طریقے سے آگے بڑھیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے جذبوں کو جلا بخشے,
اور ہمارے دلوں کے اندر نور اور روحانیت پیدا کرے. جزاک اللہ خیر. جماعت اسلامی حل صرف جماعت